ان سے کہو نا یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دو کہ وہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھے تم، کیا تھے؟ تمہارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا، تمہیں پانی سے پیدا کیا، وہی تو تمہارا رب ہے بھائی۔ نبی تو رب کی پہچان کروانے آئے تھے لوگوں کو، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ اب انہی آنکھوں سے تم لوگ دیکھتے ہو، کیا کبھی شکر کیا؟ دل تمہارا دھڑکتا ہے، تمہارے پوری باڈی کو یہ خون پہنچاتا ہے، 2 سیکنڈ کے لیے ان کی پمپنگ رک جائے نا تو کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ 70 سالوں سے یہ دل دھڑکتا ہے۔ ارے یہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں یہ دل دیا ہے، اتنی زبردست مشینری تمہارے اندر فٹ کی ہے، پہلے اللہ کو تو پہچانو۔ یہ کان دیکھو، ہینڈ فری سے بڑے انسپائر ہو گئے، آڈیونک کی ہے جی، اس میں ایسی بوفرز ہیں، اس میں ایسا ایکو سسٹم ہے، یہ جو ہے فاسٹر کمپنی والوں کی ہے، یہ اچھی ہینڈ فری، یہ اچھی ہینڈ فری، وہ اچھی ہینڈ فری۔ ارے دنیا کی چیزوں کی تعریف کرنا سیکھ گئے ہو، لیکن جو رب نے تمہیں کان دیے، اور بتایا بھی تمہیں قرآن میں کہ میں نے تمہیں کان دیے اور میں ہی وہی رب ہوں جس نے تمہیں کان دیے، کیا کبھی بھی ان کانوں کی تعریف کی ہے تم لوگوں نے؟ کیا کبھی بھی اس کان کے سسٹم کے بارے میں سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ کوئی کنیکشن ہے، نہ کوئی بلوٹوتھ ہے، پھر کیسے اتنی کلیئر آوازوں کو، اور ایک آواز کو نہیں نا، لاکھوں آوازوں کو سنتا ہے؟ اور سنتا نہیں ہے، صرف کان صرف سنتے نہیں ہیں، آپ کے دماغ سے بھی یہ کنیکٹڈ ہے۔ جب آپ چڑیا کی آواز سنتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہاتھی کی آواز ہے، اور جب ہاتھی کی آواز سنتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ شیر کی آواز ہے۔ کیسا زبردست سسٹم ہے یار، کہ چڑیا کو آواز سے پہچان لیا، ہاتھی کو آواز سے پہچان لیا۔ آپ کے سامنے پردہ ہے، دیوار ہے، کمرے میں بیٹھے ہیں، دوسرے کمرے سے آپ کو ابو آواز دیتے ہیں، فوراً آپ کا مائنڈ سسٹم کہتا ہے آپ کے ابو آپ کو آواز دے رہے ہیں۔ کیسا زبردست سسٹم ہے یار، کیسی زبردست ٹیکنالوجی ہے۔ ایسے رب سے کب انسپائر ہو گئے آپ لوگ؟ ایسے رب کی کب تعریفیں کریں گے؟ ایسے رب کے سامنے کیسے جھکیں گے؟ کب جھکیں گے؟ کیوں جھکیں گے؟ ان سوالوں کے جوابات خود سے نہیں پوچھنا، ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ صبح آنکھ کھولی موبائل، چلتے چلتے موبائل، رات کو آئے موبائل، ختم۔ موبائلوں پہ اپنے تھاٹس شیئر کرنا، موبائلوں پہ فن خان بننا، موبائلوں پہ کسی کی زندگیاں برباد کرنا، موبائلوں پہ اپنے لیے ایک نئی رنگین دنیا بنانا۔ اوے کب تک ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے رہو گے؟ اللہ کے بندے تم خود ایک ٹیکنالوجی ہو اگر تمہارے اندر غور کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ کہتے تم غور نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے، یہ آنکھ کان ناک دل نہیں کرتے غور، کیوں نہیں کرتے؟ اتنی زبردست ٹیکنالوجی تو میں نے تمہیں دی ہے، تمہیں 3G اور 4G نے انسپائر کر دیا، مجھ سے دور کر دیا، اور میں نے اس سے ہائی لیول کی سیکیورٹی سسٹم، میں نے اس سے ہائی لیول کی پروسیسنگ سسٹم تمہارے جسم کے اندر فٹ کیا ہوا ہے۔ میرے بندے تیری اس ٹیکنالوجی سے دنیا کی 1000 گنا تیز ٹیکنالوجی آ جائے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے دماغ کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ بنایا کہ دنیا کے بڑے بڑے سپر کمپیوٹر بھی اس دماغ کے آگے بچوں کے کھلونے ہیں بھائی، نہیں مقابلہ کر سکتے۔ بڑا بڑا فاسٹر کمپیوٹر آ جائے وہ پروسیسنگ کرے گا، آپ کو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں وہ آنسر کرے گا، لیکن آپ کے دماغ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگاتا ہے ایک چیز کو آپ کے سامنے لاتے ہوئے۔ یہ میں کہتا ہوں نا، آم فوراً آ گیا آپ کی، آم کی سارے فائلیں کھل گئی آپ کے سامنے، آم کا رنگ، آم کا ذائقہ، آم کے اندر ہڈی، آم کی ساخت، یہ دیکھو کیسی فائل کھل گئی۔ میں آپ کو کہتا ہوں جگ، فوراً کھل گئی فائل، جگ کے اندر پانی کیوں استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں تو کیا کرتے، کتنا فاسٹ کام کر رہا ہے دماغ، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اب اسی طرح اگر آپ لوگ کسی کمپیوٹر میں لکھے جگ تو کتنا ٹائم لگاتا ہے، پہلے آپ ٹائپنگ کریں گے، پھر وہ اسکرین پہ آئے گا، اسکرین کے بعد وہ اپنے فنکشن ظاہر کرے گا، فنکشن آنے کے بعد وہ پتہ نہیں وہ چیز بتائے گا بھی کہ جس کو ہمیں ہماری ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ ارے دنیا کی ٹیکنالوجی سے، دنیا کے رولے رپوں سے نکلو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اللہ سے متاثر ہونا سیکھو۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ یقین کرو، اللہ میں کیا کہوں اللہ کے بارے میں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ الفاظ ہے ہی نہیں جس سے اس کو ڈسکرائب کیا جائے۔ کیا رے ان سے کہو نا، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے ذرا کہو کہ اگر کسی صبح تم اٹھو تمہارا پانی غائب ہو جائے، یعنی اللہ اتنی گہرائی کے اندر اسے لے جائے۔ اب زمین صرف 200 فیٹ تو نہیں ہے بھائی، زمین کی تو پتہ نہیں کتنی ان ڈیپتھ ہے، کتنی گہرائیاں ہیں زمین کے اندر، کتنی تہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی غائب کر دے تو ان سے کہو کہ یہ جو نہیں مانتے اللہ کو، یہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی طاقت کا انکار کرتے ہیں، ذرا ان سے کہو تو صحیح کہ اگر میں پانی کو غائب کر دوں تو کون ہے تمہارے لیے
جو اس زمین میں پانی لا سکے؟ کہاں سے پیو گے پانی پھر؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نشانیاں کیسے بیان کرتے ہیں، اور ایسی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد عقل واقعی ہی اس کو تسلیم کر دیتی ہے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہماری باتیں تو نہیں ہے نا، ہماری باتوں میں نقص بھی نکل سکتے ہیں، ہماری باتیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، ہماری باتیں خراب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ جو مثال دیتے نا تو بس وہی فل سٹاپ ہوتا ہے، اس کے آگے علم کام نہیں کرتا۔ وہ ہمارا رب ہے یار، کتنا زبردست رب ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرتے ہیں، پتہ ہے اسے، کوئی زبان آج تک نہیں بنی، کر ہی نہیں سکتا کوئی اللہ کی تعریف۔ کون کرے گا؟ جن کریں گے، انس کریں گے، حشر کریں گے، بشر کریں گے، زمین کے اندر والی مخلوق کرے گی یا سمندر کے اندر والی مخلوق؟ کسی میں اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ کی ذات کو ایکسپلین کر سکے کہ زمین کا خالق اور مالک کون ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جہاں پر عقلیں فیل ہو جاتی ہیں، عقلوں میں یہ بات نہیں آتی، پھر ایسی سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ساری بادشاہی کیا مطلب؟ ہر چیز کی بادشاہی، ہر چیز کی، جس بھی چیز کو اٹھا لو اللہ سے جڑی ہے، اللہ سے جڑی ہے۔ اللہ جیسے چاہیں گے ویسے ہوں گے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ، حالات بگاڑنے والا اللہ، کام بنانے والا اللہ، مسائل کو حل کرنے والا اللہ، یعنی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بھائی، سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، سب کریشن ہے، اللہ کریٹر ہے، سب کمزور ہے، اللہ طاقتور ہے، سب عاجز ہیں، اور اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح مکمل اقتدار، مکمل۔ اللہ حالات بنائے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ حالات بگاڑ دے تو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس کا مثال کیا ہے؟ ایک دنیا کی طاقتیں لگی ہیں ایک کام کو کرنے کے لیے کہ یہ کام ہو جائے، میرا رشتہ اس سے ہو جائے، میں پاس ہو جاؤں، مجھے یہ جاب مل جائے، میری یہ وش پوری ہو جائے، مجھے دنیا کی بادشاہت مل جائے۔ ہوتی ہے نا ایک انسان کی چاہت، نیچرل چیز ہے۔ اب ساری دنیا لگی ہے اس انسان کی مدد کرنے کو کہ اس کو سربراہ بناؤں، اس کو ڈاکٹر بناؤں، اس کو ڈگری دلواؤں، اس کی عزتیں دلواؤں، اور اس کا ایک نام ہو دنیا میں۔ ساری دنیا کی طاقتیں لگی ہیں اس ایک انسان کو کامیاب کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا ایک صفت ہے المؤخر، کاموں کو روک دینے والا۔ اللہ نہیں چاہ رہے ساری دنیا اپنا فل زور لگا لے، نہیں ہوگا کچھ بھی۔ یہ ہے ہمارا اللہ یار، اتنا لائٹ لیا ہوا ہے ہم نے اپنے اللہ کو، تو اچھل کود کے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا، میں کس ذات کے سامنے ہوں، کس کی مجھ پہ نظر ہے، کون میرے ساتھ ہے۔ وہ شارک والی بات جو میں نے سنی ہے آج تک دل میں نہ اتر سکی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ میرے شارک کے بھی قریب ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ایک بات میں بچپن سے سن رہا ہوں، سنائی جا رہی ہے، کبھی ٹیچر سنا رہے ہیں، کبھی ماں باپ سنا رہے ہیں، کبھی خیالات بتا رہے ہیں، لیکن آج تک یہ ایک بات میرے دل میں نہ اتر سکی کہ اللہ میرے شارک کے قریب ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیسی زبردست بلاغت ہے قرآن کی یار۔ کیا کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، ممکن ہے تمہاری شارک تو تمہاری جان چھوڑ دے، زندہ ہو شارک کی خبر ہے، لیکن جب تم مر بھی جاؤ گے، یعنی اگر تم زندہ ہو جدھر جا رہے ہو، تم مر جاؤ جدھر جا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ، کوئی اندھیرا تمہیں چھپا نہیں سکتی، یہاں تک کہ زمین اور آسمان سے دوستی کر لو اور ان کو میرے اگینسٹ استعمال کرو، ان سے یہ کمٹمنٹ کر لو کہ مجھے اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کے علم سے چھپا لو، یہ 7 زمینیں 7 آسمان تمہارے ایک چھوٹے سے عمل، تو کیا تمہاری ایک چھوٹی سی بات کو بھی مجھ سے چھپا نہیں سکیں گے؟ یہ اللہ ہے۔ اب ایسی ذات کے سامنے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے یار؟ اتنی بڑی ذات کا ہم حکم کیسے توڑ دیتے ہیں کہ جو ہر پل ہر لمحہ تنہائی میں، بھیڑ میں، اندھیرے میں، اجالے میں، کمرہ، اسکول، یونیورسٹی، کالج، کاروبار، گھر، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، حلال کرتے ہوئے، حرام کرتے ہوئے، سب حالات میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ایسے رب کی عظمت کو آج تک دل میں نہ بٹھا سکے، ہماری زندگی کی سانسوں کا کیا فائدہ؟ یہ 60-70 سال کی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایک اللہ کو نہ پہچان سکے، ایک اللہ کی ویسی عبادت نہ کر سکے جیسے اس نے کہا ہے، ایک رکعت ایسی نہ پڑھ سکے پوری زندگی میں کہ جو صرف اللہ کے دھیان والی ہو، ایک سجدہ ایسا نہ کر سکے کہ جس میں سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے، ایک فیلنگ ایسی نہ بنا سکے، ایک ایسی فیلنگز نہ بنا سکے کہ جو زبان پہ آئے اور اللہ سے یہ کہنے پہ مجبور کرے کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں،
مجھے آپ سے عشق ہے، ایک ایسی فیلنگ نہیں ہے نا، ارے جھوٹ ہی بول دو یار، اے اللہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، اے اللہ آپ میرے سہارا ہیں، آپ میرا سب کچھ ہے، آپ میرے تنہائی کے دوست ہیں، آپ مجھے آخرت کی کامیابی دینے والے ہیں، آپ میری دنیا میں بھی ساتھی ہیں، آخرت میں بھی ساتھی ہیں، قبر میں بھی ساتھی ہیں، اے اللہ آپ ہی تو سب کچھ ہیں اور کوئی نہیں ہے میرا، یا اللہ یہ کہہ دو نا یار اللہ سے، کیا مشکل ہے اس میں؟ کیوں نہیں بنا پا رہے ایسی فیلنگز؟ کیا اس میں برائی ہے؟ کیا اس میں عزت جانے کا خدشہ ہے؟ کیا دولت جانے کا خدشہ ہے؟ کیا گھر ٹوٹنے کا خدشہ ہے؟ کیا لوگوں کی رسوائیوں کا خدشہ ہے؟ ارے کر گزرو، اگر دنیا روٹتی ہے اللہ ملتا ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ اگر لوگ چھوڑتے ہیں اللہ ملتا ہے تو کیا گھاٹے کا سودا ہے یہ؟ نفس کے خلاف ہی تو چلنا ہے، تھوڑا سا برداشت ہی تو کرنی ہے، حلال پہ ہی تو آنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھ پڑھ کر اسی کے مطابق ہی تو اپنا مزاج بنانا ہے۔ ارے کیا مشکل ہے اس میں؟ ایک عرصہ ہو گیا تم لوگوں کو گناہوں کی زندگی گزارتے گزارتے، کیا چین مل گیا تم لوگوں کو؟ کیا کامیابی ملی آج تک؟ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی سنسان، سب کچھ کے قریب ہوتے ہوئے بھی دل پریشان، دوری کا غم، لوگوں میں احساس کمتری، لوگوں کی بے وفائیاں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے دکھ، لوگوں کے درد ہی ملے نا تم لوگوں کو، انہی لوگوں کو کہ جن لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے ہو، وہی لوگ تو تمہیں اذیت بناتے ہیں، زہری مریض بنا دیتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں ہمیں اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی۔ یقین کریں اللہ کی محبت ایسے پوری دنیا میں گھوم پھر رہی ہے کوئی اس کو دیکھنے والا؟ ہے کوئی اپنے دل کو پاک صاف کر کے اس محبت کو ہی اپنے دل میں گھر دینے والا؟ جگہ تو دو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ باتیں ہمارے دل میں نہیں گھستی۔ ارے یہ تو ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اپنے دل میں ایمان بناؤ، اپنے نبی کی محبت اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ گناہوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، کینوں کو چھوڑو، لڑائیوں کو چھوڑو، جھگڑوں کو چھوڑو، آ جاؤ اللہ کے پاس، بات ختم۔ اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک اور خالق، اے تمام جہانوں کو بنانے سنوارنے والے، اے زندگی اور موت کے مالک، جب چاہے جسے چاہے پیدا کر دے، جب چاہے جسے چاہے موت دے دے، اور اے اللہ ہمارا یہ پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے کہ آپ ہی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اے اللہ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے غلطی کوتاہیوں کو معاف کر کے جتنی بھی آج تک اے اللہ تیری ذات سے بے وفائیاں کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم سے صلح کر لے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں برائیوں سے بچا، ہمیں غفلتوں سے بچا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق، سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی آل کے صدقے میں، ان کی قربانیوں کے صدقے میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں، ان کی عبادت کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا رب کریم ان میں ہمارا حصہ ڈال دے۔ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی محبت دل میں بٹھا کر آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی شفاعت سے اے اللہ ہمیں بھی بہرمند فرما، اے اللہ ان کی شفاعت کا ہمیں بھی حقدار بنا، اے اللہ ان کا امتی ہو کر اے اللہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کے دین کو پھیلائیں، ایسی قوت دے۔ اے اللہ یا اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، مانگنا نہیں آتا، اے اللہ آپ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف خود کی ہیں، آپ ویسے ہی ذات والے ہیں، آپ ویسے ہی صفات والے ہیں جیسے کہ آپ نے خود بیان کیا۔ اے اللہ ہم آپ سے بس مدد مانگنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمارے اعمال میں مدد فرما، ہماری دنیا کے حالات کو بدل دے، ہمارے آخرت کے حالات کو بدل دے، ہمارے دل کے حالات کو بدل دے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی
عبادت کے لیے ہماری زندگی، ہماری روح اور ہمارے جسموں کو قبول فرما لے، ہماری صلاحیتوں کو اے اللہ دین پر لگا دے، جن گھروں میں بد امنیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اے اللہ سب کے سب کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، اے اللہ ایک دوسرے کے لیے عزت ڈال دے، اے اللہ ایک دوسرے کے لیے خلوص ڈال دے، اے اللہ ہمیں ایک امت بنا، ہمیں ایک امت بنا کر اے اللہ دنیا سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کفر کو پست کر کے اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا رب کریم ہم تیرے ہی محتاج تھے، تیرے ہی محتاج ہیں اور تیرے ہی محتاج رہیں گے۔